بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج کے پہلے باب کے بالکل آخری حصے میں جا رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے مذہب کیا ہے، اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مختلف نظریات جیسے سائنسی، مارکسی اور فلسفیانہ اس معمے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی، اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف مذہب یعنی ریلیجن اور دین میں ایک واضح فرق کرتے ہیں، اور یہ فرق مطلب اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو ہم ان دونوں لفظوں کو ایک ہی سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا فرق بتاتے ہیں مصنف؟ بالکل، مصنف کے مطابق مذہب جو ہے وہ عام طور پر کچھ عقائد اور رسومات کا مجموعہ ہوتا ہے جو فرد کا ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین ایک مکمل نظام حیات ہے، مطلب ایک سماجی، معاشی، سیاسی ضابطہ جو اللہ کی حاکمیت پر قائم ہو۔ تو آج ہم جن نظریات پر بات کریں گے وہ دراصل مذہب پر تنقید ہیں، دین پر نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم وضاحت ہے، یعنی مذہب ذاتی اور دین ایک مکمل نظام۔ تو اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ مذہب کی تعریف کا سارا انحصار خدا کے تصور پر ہے، اور اس بارے میں دو بالکل مخالف نظریات ہیں۔ جی، دو بالکل الگ الگ سمتیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ خدا ایک حتمی حقیقت ہے، یعنی ایبسولوٹ ریالٹی، وہ واحد سچائی جس پر کائنات کی ہر چیز ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق مذہب کا کام انسان کو اس حتمی حقیقت سے جوڑنا ہے۔ اور دوسرا نظریہ تو اس کے بالکل ہی الٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا کوئی حقیقی وجود نہیں، وہ بس انسان کے ذہن کی ایک ایجاد ہے۔ بالکل، اس دوسرے نظریے کے مطابق مذہب انسان کی خواہشات، اس کے خوف اور توہمات سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ان خواہشوں کو ایک خیالی تسلی دیتا ہے جو اصل دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح مذہب ایک غیر منطقی چیز بن جاتا ہے جس کی اہمیت صرف ماننے والے کے لیے ہے۔ صحیح، تو یہ دو بنیادی کیمپ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار تو ٹھوس شواہد پر ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ خالصتاً تجرباتی اور تاریخی ہے۔ وہ مذہب کو ایک سماجی اور نفسیاتی رجحان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب نے پرانے وقتوں میں گروہوں کو جوڑ کر رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن کتاب میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سائنسدان اکثر ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ قدیم معاشروں کے توہمات اور جادو ٹونے کو ہی مذہب کی اصل شکل سمجھ لیتے ہیں، مطلب وہ اس کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگسٹ کامٹ کا نظریہ بہت اہم ہے۔ اچھا، آگسٹ کامٹ؟ جی، کامٹ کا ماننا تھا کہ انسانی سوچ 3 مرحلوں سے گزری ہے۔ پہلا تھا مذہبی مرحلہ، جب انسان ہر چیز کی وجہ دیوتاؤں کو سمجھتا تھا۔ دوسرا مابعد طبیعت، جس میں فلسفے کا زور تھا۔ اور آخری اور سب سے بہتر مرحلہ سائنسی ہے، جو مشاہدے پر قائم ہے۔ واہ! تو کامٹ کے مطابق مذہب ایک طرح سے انسانیت کا بچپن تھا اور سائنس اس کی جوانی ہے۔ یہ تو مذہب کو مکمل طور پر رد کرنے والی بات ہوئی۔ جی بالکل، اس نظریے کے مطابق مذہب جدید دور کے لیے ایک غیر متعلقہ چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس سے جڑا ایک اور نظریہ بھی تو ہے کہ مذہب کی بنیاد دراصل خوف پر ہے، کہ قدیم انسان جن چیزوں سے ڈرتا تھا بس انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ جی، یہ نظریہ یہی کہتا ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی طاقتوں کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا، تو اس نے ان طاقتوں کو دیوتا مان لیا اور انہیں خوش کرنے کے لیے پویا پاٹ اور قربانیاں شروع کر دیں۔ پھر جب انسان میں تھوڑی خود اعتمادی آئی تو اس نے سوچا کہ وہ ان طاقتوں کو قابو بھی کر سکتا ہے، اور وہاں سے پھر جادو، منتر اور ٹوٹکوں کا آغاز ہوا۔ بالکل، اسی کوشش نے جادو کو جنم دیا، اور شاید اسی سے کہانت یعنی پریسٹ ہوڈ کا ادارہ بھی بنا، جہاں کچھ لوگ خود کو خدا اور انسان کے بیچ میں ایک واسطہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ایک منٹ، کیا یہ نظریہ کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتا؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیم انسان کی روحانیت صرف خوف اور کنٹرول پر مبنی تھی؟ کیا اس میں کائنات کو دیکھ کر حیران ہونے یا شکرگزاری کا کوئی عنصر نہیں ہو سکتا تھا؟
آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اس نظریے کے ناقدین بالکل یہی بات کرتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق جو تاریخی شواہد ہمیں ملتے ہیں ان میں ابتدائی مذاہب کا جو غالب عنصر ہے وہ خوف اور بے بسی کا ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم خوف سے نکل کر معاشرے اور معیشت کی طرف آئیں تو ایک اور بہت سخت تنقید سامنے آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم مارکسزم کے نظریے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو شاید ان سب میں سب سے سخت تنقید ہے۔ بالکل، مارکسی نظریے کے مطابق جب انسانی آبادی بڑھی تو بادشاہت کا نظام بنا، اور مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا تصور بھی اسی بادشاہ کے ماڈل پر بنایا گیا، ایک ایسی ہستی جو آسمانوں پر بیٹھی ایک جابر بادشاہ کی طرح حکومت کرتی ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق مذہب کا اصل مقصد کیا تھا پھر؟ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے۔ یہاں سب سے متنازع نقطہ آتا ہے۔ مارکسسٹ کہتے ہیں کہ مذہب حکمران طبقے کا ایک آلہ ہے، ایک افیون ہے جو غریب عوام کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تکلیفوں میں مدہوش رہیں۔ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری غربت خدا کی مرضی ہے، صبر کرو تو اگلے جہان میں اجر ملے گا۔ یعنی عوام کو دنیاوی ناانصافیوں کے خلاف بغاوت سے روکنے کا ایک روحانی ہتھیار۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کومٹ کہتا ہے کہ مذہب سوچ کا ابتدائی مرحلہ ہے، مارکس کہتا ہے یہ معاشی جبرکال ہے۔ کیا یہ دونوں نظریات الگ الگ راستوں سے ایک ہی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانیت کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ دونوں ہی اسے انسانی ترقی میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور مصنف کے نزدیک یہ ایک بہت سنگین چیلنج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب روایتی مذہب نہیں دے سکتا، صرف دین دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس اور سماجیات سے ہٹ کر فلسفہ اور تصوف بھی تو ہیں جو مذہب کی گہرائی میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی، فلسفیانہ نقطہ نظر یقیناً بہتر ہے، کیونکہ وہ صرف سماجی پہلو نہیں دیکھتا بلکہ حقیقت کی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اس کی بھی اپنی حدود ہیں۔ انسانی عقل ہمیں حتمی سچائی تک نہیں لے جا سکتی۔ فلسفیوں نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ اکثر ایک بے جان اور تجریدی خیال، ایک ایبسٹریکشن ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا تصور جو منطقی طور پر تو ٹھیک ہو لیکن اس میں زندگی نہ ہو۔ بالکل، فلسفی کا خدا ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح ہے، بالکل ٹھیک، منطقی، لیکن آپ اس سے دعا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک زندہ خدا نہیں ہوتا جس سے مذہب تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ اور صوفی کا تجربہ، وہ تو براہ راست باطنی مشاہدے کی بات کرتے ہیں۔ صوفی کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے باطنی تجربے میں حقیقت سے براہ راست ملتا ہے۔ یہ تجربہ اس کے لیے بہت اطمینان بخش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دو بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ تجربہ، جیسا کہ صوفی خود مانتے ہیں، ناقابل بیان ہوتا ہے، انکمیونیکیبل۔ یعنی وہ جو محسوس کرتا ہے اسے الفاظ میں بتا نہیں سکتا اور نہ ہی کسی اور کو اس کا یقین دلا سکتا۔ بالکل، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا تجربہ حقیقت تھا یا محض اس کے ذہن کا کوئی وہم۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوفی جس حقیقت کا تجربہ کرتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتی ہے، جبکہ ہماری دنیا تو مسلسل حرکت میں ہے۔ تو اگر سائنسی، تاریخی، مارکسی، فلسفیانہ اور صوفیانہ یہ تمام راستے محدود ہیں تو پھر مذہب کی اصل حقیقت کو سمجھنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اسی سوال پر ہمیں ایک اور سمت میں لے جاتی ہے، وہ یہ کہ شاید دنیا کے بڑے مذاہب کی تاریخ کا جائزہ لینے سے کوئی جواب ملے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی تاریخی رکاوٹ ہے۔ مصنف کے مطابق زیادہ تر انبیاء اور رسولوں کی زندگی اور ان کے ادیان کی تاریخ وقت کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بدھ مت یا عیسائیت یا یہودیت کی اصل تعلیمات جاننا چاہیں تو تاریخی طور پر یہ تقریباً ناممکن ہے۔ جی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مذاہب کا جو آج کا روپ ہے وہ شاید ان کے بانیوں کی اصل تعلیمات سے بہت مختلف ہو۔ ان کی مقدس کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، لہٰذا ان کی بنیاد پر دین کا تجزیہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی ایک دھندلی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کی جائے۔ تو کیا کوئی استثناء ہے، کوئی ایسا دین جس کی تاریخ اور تعلیمات محفوظ رہی ہوں؟ مصنف کے مطابق واحد استثناء اسلام ہے۔ اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وہ سب تاریخ کی پوری روشنی میں موجود ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، سب کچھ بڑی تفصیل سے ریکارڈ کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات، قرآن کتاب میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں کیا دلیل دی گئی ہے؟ ہم پر نازل ہوا تھا۔ یہ دعویٰ خود قرآن بھی کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مصنف کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ باقی تمام راستے تاریخی طور پر دھندلا چکے ہیں، اس لیے دین کی اصل حقیقت کو سمجھنے کا واحد مستند راستہ اسلام اور قرآن کا گہرا مطالعہ ہے۔ جی، ان کے مطابق یہی وہ واحد ماخذ ہے جو مکمل طور پر محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہی ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے جو ہم نے آج اٹھائے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ مذہب کو انسانی خوف کی پیداوار کہا گیا، سماجی ضرورت قرار دیا گیا، حکمرانوں کا آلہ بتایا گیا اور فلسفیوں کا ایک بے جان تصور سمجھا گیا۔ یہ تمام تعریفیں مذہب کی ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو یا تو غیر معقول ہے یا پھر ایک ہتھیار۔ لیکن مصنف کے مطابق ان میں سے کوئی بھی تعریف دین کی اصل حقیقت کو بیان نہیں کرتی۔ اور یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم مصنف کی یہ بات مان لیں کہ صرف ایک ہی الہامی کتاب اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی کی تلاش کا راستہ بہت واضح ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات نہ مانیں تو پھر ہم بے شمار متضاد دعووں کے سمندر میں حتمی سچائی کیسے تلاش کریں گے؟ یہی وہ چیلنج ہے جو یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع ختم ہوتا ہے اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔